امام نے کہا کہ تو ان قریب میری اس داڑھی کو میرے سر کے خون سے خضاب کرے گا۔ اس نے کہا نہیں مولا ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایک مطلب چن کر وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ واقعہ بڑا تفصیلی اور طولانی ہے۔ کہا مولا نہیں ایسا، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میرے دل میں آپ کی محبت ہے، اور کیسے ممکن یہ ہے کہ میں آپ کا محب ہوں اور آپ کو قتل کروں۔ تو امام نے کہا اچھا ایک بات اور سچ سچ بتاؤ، ابھی ثابت ہو جائے گا کہ تم کون ہو۔ کہا پوچھئے مولا۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں ایک دایا تھی تمہارے پاس، یہودیہ تھی، یہودیہ دایا تھی جو تمہاری پرورش کرتی تھی، اور جب تم روتے تھے تو تمہیں وہ مارتی تھی، تماچے مارتی تھی، تمہیں ضرب لگاتی تھی، تمہاری پیشانی پر تماچے مارتی تھی، اور تمہیں خاموش ہونے کے لیے کہتی تھی، اور وہ کہتی تھی فَإِنَّكَ أَشْقَى مَنْ آقَرَ نَاقَةُ صالح۔ تو وہ ایک جملہ کہتی تھی کہ تو کیا تم ناقہ صالح کو زخم اور ذبح کرنے والے اور قتل کرنے والوں سے زیادہ شقی آدمی ہو؟ کیا وہ تم میں اس جب مارتی تھی تو جملہ کہتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ ہاں یہ تو بار بار وہ مجھ سے کہتی تھی، اور ایک لفظ اور کہتی کہ تمہاری وجہ سے یا تم سے ایک ایسی عظیم جنایت صادر ہوگی، ایسا گناہ صادر ہوگا جو کسی سے آج تک صادر نہیں ہوگا، جوانی میں تم ایسا کرو گے، اور تم اپنے اس فعل سے اللہ اور اس کے رسول کو غضبناک کرو گی، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایک یہودیہ دایا جو ابن ملجم کی پرورش کرتی تھی اور بچپن میں اسے مارتی، تو ان کلمات اور جملوں سے اسے یاد کیا کرتی تھی۔ تو اس نے کہا ہاں مولا ایسا ہی ہے، وہ جب مجھے مارتی تھی تو ہمیشہ یہی جملے کہتی تھی کہ اللہ کو ناراض کرنے والے تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور تو ناقہ صالح کو ذبح کرنے والے سے بھی زیادہ شقی اور بدبخت انسان ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اے ابن ملجم کچھ بھی ہو جائے، تو میرا چاہے جتنا چاہنے والا ہے، ما کذبت ولا کذبت، نہ میں جھوٹا ہوں اور نہ مجھے جھٹلایا گیا ہے، تو ہی میرا قاتل ہے۔ وقد نطقت حقا وقلت صدقا وانت واللہ قاتلی لا محالہ، اور نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے اور میں ہمیشہ سچ بات کہتا ہوں اور حقیقت کہتا ہوں، اور تو ہی میرا قاتل ہے۔ بہرحال یہ ساری گفتگو ہوئی، اور ہونے کے بعد ابن ملجم کچھ دن کوفے میں ٹھہرا رہا، اور ٹھہرنے کے بعد اس کے والد کا باپ کا انتقال ہوا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کے کچھ چچا زاد بھائی وغیرہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ باپ نے تمہارے ترکے میں بہت سا ورثہ چھوڑا ہے، میراث چھوڑی ہے، دولت مال و خزانہ چھوڑا ہے، اور تم اسے لے جاؤ۔ وہ گیا واپس، پھر جب واپس پلٹ کے آیا ہے تب وہ قطامہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے حسن و جمال کے جال میں وہ ایسا پھنسا ہے کہ اس نے کائنات کے سب سے عظیم انسان، جسے امیر کائنات، مولائے ممکنات، حلال مشکلات، امیر المومنین کہا جاتا ہے، انہیں قتل کیا ہے۔ اور جب دیکھیے ابھی آخر وقت تک جب قطامہ نے طلب کیا ہے کہ مجھے علی کا سر چاہیے، تو اس نے کہا کہ کون ہے دنیا میں جو اس عظیم انسان کو قتل کر سکتا ہے۔ یہاں بھی مولائے کائنات کے صفات بھی بیان کیے ہیں کہ جب علی وہ انسان ہے، جب وہ جنگ کرتے ہیں تو جبریل ان کے داہنے ہوتے ہیں، میکائیل بائیں ہوتے ہیں، اور ملک الموت سامنے سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے بہادر ترین انسان کو کون قتل کر سکتا ہے؟ اور میں ایسے انسان کو کیسے قتل کر دوں؟ تم ایسے انسان کے قتل کا مطالبہ کر رہی ہو جس نے مجھے غیروں پر فوقیت دی ہے، جس نے مجھے ہمیشہ دوسروں پر فوقیت دی ہے، میں ایسے اس شخص کو قتل کر دوں جس نے مجھے محبت کی ہے، جس نے مجھے درجات دیے ہیں۔ اور آخر میں اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن ملجم جو ہے مولائے کائنات کا چاہنے والا تھا۔ جب اس نے یہ مطالبہ کیا کہ مولائے کائنات کا سر مجھے چاہیے مہر میں، تو اس نے امام مولائے کائنات کے ایسے صفات بیان کیے جو عام طور سے غالباً چاہنے والوں کے ذہن میں بھی نہیں رہتے ہیں۔ اس نے ان صفات کے ذریعے سے مولائے کائنات کو یاد کیا اور فرمایا کہ کیسے انسان مولائے کائنات کو قتل کرنے پر قادر ہو سکتا ہے۔ وہ انسان وہ ہے آسمانوں میں جس کی مدد کی جاتی ہے، جس کی ہیبت سے زمین کانپتی ہے، ملائکہ جس کی خدمت کرتے ہیں، آسمان و زمین میں ملائکہ جس کی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں تک آنے کے بعد میں اس آخری نقطے کی طرف اشارہ اور پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ کی حقیقت یہی ہے کہ ابن ملجم مولائے کائنات کا قاتل ہے، چاہے وہ اپنی قوم کا سردار رہا ہو، عزیز رہا ہو، قاری قرآن رہا ہو، یا حافظ قرآن رہا ہو، یا لوگوں کی خدمت کرنے والا رہا ہو، یا مولائے کائنات کے ساتھ مل کر اس نے جمل اور صفین میں جنگ کی ہو، یا نہروان میں خوارجیوں
کے ساتھ مل کر مولا کائنات کے مد مقابل جنگ کی ہو۔ ان ساری حقیقتوں اور روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی کسی کا محب ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اگر قاتل ہو تو اسے محب مانا جائے، خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ ہمیں تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات مل جاتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان پہلے کچھ اور تھا جس کا ماضی، مگر آخر حیات اور عمر میں وہ کچھ اور ہو گیا، جس کے لیے کربلا کی ایک شاہد مثال جناب حر علیہ السلام کی ملتی ہے۔ وہ تھے جنہوں نے ایسی گستاخیاں امام حسین علیہ السلام سرکار شہادت کے ساتھ کی تھی۔ امام فرس پر انہوں نے ہاتھ ڈالا، لشکر کو روک کر کربلا تک وہ لے آئے اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں بھی کی، مگر آخر وقت میں انجام اتنا اچھا ہوا کہ خود امام نے سند دی، انت حر فی الدنیا و سعید فی الاخرہ، یہ سند دے کے امام نے واضح کر دیا۔ اور کیا حر کے یہ سارے افعال کو امام نے بھلا کر معاف کیا، اور آخر میں اس کی زندگی اتنی خوبصورت ہوئی کہ اسے علیہ السلام کہا جانے لگا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں بزم ملائکہ میں رہنے والا شیطان، اس کا ماضی کچھ اور تھا، عبادتیں کرنے والا، سجدے کرنے والا، 2 کروڑ تک سجدے سے پیشانی نہیں اٹھاتا تھا، مگر آخر میں حکم خدا نہ ماننے کی وجہ سے مردود کائنات بھی قرار دے دیا گیا، اور اللہ نے اپنی پاک و پاکیزہ بزم سے اسے نکال بھی دیا، اور قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر لعنتی اور مردود بنا دیا۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں جو اس بات کے شاہد ہیں کہ آدمی کا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ اس کی زندگی کچھ اور گزرتی ہے، وہ رہتا کچھ اور ہے، مگر آتے آتے اب کوئی بھی فریب، حسن کا فریب ہو، مال کا فریب ہو، دولت کا فریب ہو، آخر میں اسے بہکا ہی دیتا ہے۔ اور یہی ابن ملجم کے ساتھ ہوا کہ وہ تاریخ اور واقعات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ مولا کائنات کا چاہنے والا تھا، محب تھا، مگر یہ اس کا ماضی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اس نے مولا کائنات کو قتل کیا ہے، اور یہ بدنما داغ قیامت تک کے لیے اس کی پیشانی پر چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ اور جب بھی تاریخ میں ابن ملجم کا نام لکھا جائے گا تو یہی لکھا جائے گا کہ وہ کائنات کے سب سے عظیم انسان جنہیں مولا کائنات کہا جاتا ہے ان کا قاتل ہے۔ پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں وہ اشقى الاولین اور اشقى الاخرین، اشقیہ بھی ہے، مردود بھی ہے، خارجی بھی ہے، ناصبی بھی ہے، مولا کائنات کے خلاف بغاوت کرنے والا ہے۔ اس لیے شیعہ اور یا دوسرے مذہب کے لوگ جو ہے اس غلط فہمی میں ہیں کہ وہ مولا کائنات کا چاہنے والا ضرور تھا، مگر اس وقت وہ مولا کائنات کا قاتل ہے۔ تو اب یہی حقیقت ابن ملجم کی بن گئی ہے کہ ابن ملجم اب نہ مولا کائنات کا چاہنے والا ہے نہ ماننے والا ہے، بس اور بس وہ مولا کائنات کا قاتل ہے۔ اور قیامت تک اگر اسے کسی نام سے یاد کیا جائے گا تو اسی نام سے یاد کیا جائے گا کہ وہ اشقى الاشقیاء، اشقى الاولین والآخرین، اور کائنات کا سب سے بدبخت ذلیل ترین انسان ہے جس نے کائنات کے سب سے بہتر انسان کو قتل کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔